سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصح لكل مسلم۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر، یعنی یہ تین چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی سے کوئی نہ کوئی چیز کے اوپر بیعت لیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین مخصوص اعمال کا اہتمام اور پابندی کرنے پر میں نے بیعت لیا، اور اس بیعت کو بیعت علی الطاعہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مختلف مواقع پر مختلف امور پر بیعت لی، کبھی ایمان و اسلام پر بیعت لی تو کبھی ارکان اسلام پر بیعت کی، کبھی جہاد کے اوپر بیعت کی اور کبھی ایمان کے اوپر بیعت لی کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے جان بھی چلی جائے لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ حدیث شریف میں جن تین اعمال پر بیعت لی گئی وہ صرف انہی صحابی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ضروری ہے، اور یہ بیعت ان تینوں اعمال کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ تین نصیحتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر بن عبداللہ سے لیے کہ دیکھو ہر حال میں اس پر قائم رہنا، یہ اصول اعمال ہے جن پر عمل کی برکت سے دین کے دیگر احکام پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا عمل اقامت الصلاۃ، انتہائی جامع لفظ ہیں جو صرف نماز پڑھ لینے کو نہیں بتا رہا ہے بلکہ اقامت کے معنی سیدھا کرنا، یعنی نماز کو ہر طرح کی کمی کوتاہی سے پاک رکھنا، جس میں نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی تمام فرائض و سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا شامل ہے۔ جب نماز اس طرح ادا کی جائیں گی کہ دل و دماغ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو، دل میں خشوع کی کیفیت ہو، دل عظمت الہی سے بھرا ہوا ہو، پھر یہ نماز وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہماری بے حیائی نہیں ٹوٹ رہی، بے حیائی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں فلاں نمازی ہے لیکن یہ گناہ کے اندر مشغول ہے، فلاں نمازی ہے یہ کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر کچھ کمی ہے۔ اگر اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق دل کے خشوع کے کیفیت کے ساتھ میں دل عظمت الہی سے بھرا ہوا ہو تو پھر وہ نماز ہوتی ہیں، پھر وہ نماز ہم کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہیں۔ آج ہماری نماز کا یہ حال ہے کہ ہم نماز کی نیت باندھتے ہیں اور سامنے سے کون گزر رہا ہے، ایک مچھر نے ڈھس لیا تو ہمیں نماز میں پتہ چلتا۔ ایک مرتبہ ایک نمازی آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنون لیلا کی محبت میں غرق تھا، وہ اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا۔ اس نمازی نے نماز مکمل کرنے کے بعد مجنون کو پکڑا اور کہنے لگا تو نے میری نماز خراب کر دی، میرے سامنے سے گزر گیا، تجھے نظر نہیں آتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا اے خدا کے بندے، میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں مگر وہ محبت اتنی غالب آئی مجھے یہ پتہ نہ چلا کہ میں کس کے سامنے سے گزر رہا ہوں، اور تو خالق کی محبت میں کھڑا ہے، خالق کی محبت میں گرفتار ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور تجھے اپنے سامنے سے جانے والے کا پتہ چل رہا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ یعنی ہم نماز اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز خود ہمارے منہ پہ مارنے کے قابل ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اقامت کا استعمال فرمایا، یعنی نماز کو سنت و آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا، پھر وہ نماز ہوں گی جو ہم کو اعمال کرنے کے اوپر ابھاریں گی۔
تو ہم نماز اس طرح سے پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز ہمارے سروں کے اوپر نہیں جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت الصلاۃ انتہائی جامع لفظ ہے جو صرف نماز پڑھ لینے کو نہیں بتا رہا، بلکہ اقامت کے معنی سیدھا کرنا ہے، یعنی نماز کو ہر طرح کی کمی اور کوتاہی سے پاک رکھنا، جس میں نماز کو اس کے ظاہری و باطنی تمام فرائض و سنت و آداب کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا شامل ہے۔ جب نماز ہم اس طرح کی ادا کریں گے، دل و دماغ بھی اللہ کے حضوری میں حاضر ہو، دل میں خشوع ہو، دل میں خشوع کی کیفیت ہو، دل عظمت الہی سے بھرا ہوا ہو، پھر یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور نماز کی روح کو عظمت و محبت سے سرشار کر کر احکام شریعت پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب نماز ہماری صحیح ہوں گی، ہمارے رکوع اور سجود صحیح ہوں گے، اس لیے اس کو اقامت کہا کہ اس کو ترتیب سے قائم کرو جیسے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو بے شک پھر ہم کو برائی سے بھی روکیں گی اور بے حیائی سے بھی روکیں گی، اور یہ نماز احکام شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجبور کریں گی۔ پھر ہمیں چین و سکون نہیں ملیں گا جب تک کہ ہم صحیح اعمال کو نہیں کر پائے۔ تو یہ نماز ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے صلاحیت پیدا کرتی ہے، پھر عمل صالحہ بہت آسانی سے ہمارے جسم سے ادا ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسرا عمل زکوٰۃ کی ادائیگی کی بتایا۔ جہاں نماز بدنی عبادت ہے وہی زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے جہاں مال پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، وہی انسان کا نفس بھی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آیا ہے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس 10 گنا اس کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اور جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی وہ مال اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ایک صحابہ آئے اور کہنے لگے میرا مال چوری ہو گیا یا گم گیا ہے، تو فرمایا گیا کہ تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اگر تم مال کی زکوٰۃ نکالتے اللہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں اس سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے، ہمارے اندر پاکیزگی آتی ہے، اور دل سے جو گناہ کی جو چیزیں ہیں، دل سے حرص، لالچ، بخل، سخت دلی دور ہوتی ہے، اور اس کی جگہ ہمدردی، نرم دلی، سخاوت، کشادہ دلی، آخرت کی محبت، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ جب زکوٰۃ کا نظام صحیح قائم ہوتا ہے تو معیشت کا نظام بہتر چلتا ہے، امن و امان قائم ہوتا ہے، نفرتوں کی جگہ محبتیں جنم لیتی ہے۔ لہذا زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ حدیث شریف میں اس کے کئی واقعات ہیں۔ ایک عورت ایک مرتبہ اپنے بچوں کو لے کر جنگل سے جا رہی تھی، دیکھا آگے پیچھے کہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک ایران جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے اس نے اپنے بچے کو سلایا، کسی کام سے وہ گئی تھی، دیکھا کہ ایک شیر آیا اور اس نے اس بچے کو اٹھا کر لے گیا، اور جیسے یہ ماں آگے دوڑتی ہے تو فوراً دیکھا کہ وہ شیر کے سامنے ایک جسا سا آدمی جو ہے ظاہر ہو گیا۔ وہ شیر نے اس کو دیکھ کر اس بچے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب وہ عورت نے پوچھا آپ کون ہے جس نے میرے بچے کو بچایا، اس نے کہا کہ میں اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ایک مخلوق ہوں، تو نے کل اپنے منہ کا نوالا نکال کر صدقہ دیا تھا، اللہ نے شیر کے منہ سے تیرے بچے کو لقمہ بننے سے بچایا۔ یعنی اللہ کے دیے مال کا خرچ کرنا فرمایا کہ وہ آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ تو تم نے جو اپنے منہ کا لقمہ نکال کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی فقیر کو دیا تھا، تو اللہ نے بھی تیرے بچے کو شیر یا بھیڑیے کا منہ کا لقمہ بننے سے بچا لیا۔ یہ اس صدقے کی برکت ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، صدقہ و زکوٰۃ و خیرات کا بھی بہت خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا عمل بتایا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ یہ اصول اعمال ہے
جو اللہ کے رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں اور ان کی برکت سے پورے امت کو بتا رہے ہیں کہ جن پر عمل کی برکت سے دین کے دیگر احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا عمل ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی۔ احکام شریعہ کے دو حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جس انسان کے دل میں دوسروں انسانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے وہ کسی دوسرے انسان کا حق کبھی نہیں مارتا، بلکہ اس کے حقوق واجبہ کی ادائیگی تو کرتا ہی کرتا ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر حقوق مستحبہ اور نافلہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی خیر خواہی کے جذبے سے بہت سے بڑے بڑے گناہ کی جڑ کٹ جاتی ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ہے، عیب گوئی ہے، دھوکہ بازی ہے، چوری ہے، حسد و کینہ وغیرہ۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی انتہائی آسان عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ بندے جو خاموشی سے اللہ کے بندے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ مذہب اسلام اجتماعی دین ہے۔ اس کی تعلیمات صرف اپنی ذاتی زندگی کی فکر اور انتظام کرنے تک ہی محدود نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے ساتھ بھلائی، احسان اور خیر خواہی بھی اس دین کا اہم جز ہے، جس سے معاشرے اور سماج کی ترقی ہوتی ہے، کمزوروں کو قوت ملتی ہے، بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، اور یوں معاشرے کے صرف چند افراد ہی نہیں بلکہ پورا معاشرہ چین و سکون اور عافیت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں بیان فرمایا اور مختلف انداز میں دوسروں کو نفع پہنچانے کی ترغیب دی اور نفع و رسانی کے طریقے بھی سمجھائے۔ بہت سے حدیثوں میں فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع زیادہ پہنچانے والا ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو کچھ نفع پہنچا سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ایسا کرے، اور کسی موقع پر دین کی پہچانی خیر خواہی سے کروائی، اور بعض مواقع پر اپنے کچھ صحابہ سے تمام مسلمانوں کی خیر خواہی پر بیعت لی۔ یہاں پر جریر بن عبداللہ سے تو بیعت لی، اور بھی کئی صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ دیکھو تم مسلمانوں کے خیر خواہ بنو۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کے بے شمار طریقے ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی درجے میں دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ یہی نہیں کہ صرف مال سے ہو، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اپنے مال سے دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جن لوگوں کو جسمانی طاقت ہے وہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کر کے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جن لوگوں کو عہدے سے نوازا ہے وہ اپنے عہدے سے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جن لوگوں کو علم کی نعمت عطا فرمایا ہے وہ لوگوں کو اپنے علم کی روشنی سے جہالت کے اندروں میں پڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہنر دیا عطا فرمایا وہ اپنے ہنر سے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے وہ لوگوں کو صحیح مشورہ دے کر نفع پہنچائے۔ بہرحال نفع پہنچانے کے کئی راستے ہیں۔ جن لوگوں میں کسی کے لیے کچھ کرنے کی طاقت نہیں وہ اپنی تکلیف سے لوگوں کو محفوظ رکھ کر فائدہ پہنچائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرے، یا کسی مسلمان سے کوئی غم دور کرے، یا کسی مسلمان بھوکا ہو تو اس کی بھوک کو دور کرے، اور میں اپنے کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ یہ مجھے اپنے اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے یہاں تک کہ وہ حاجات پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدم کو اس دن ثابت قدم رکھیں گے جس دن بہت سے کے قدم پھسل جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے
جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیر اور بھلائی کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ تو جو شخص ابرار کے درجے کو پہنچنا چاہتا ہے اور نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ روزانہ مخلوق کو نفع پہنچانے کی نیت کرے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اپنی مقدر بھر یعنی اپنی حیثیت کے مطابق لوگوں کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور ان لوگوں کی مدد کریں جو پریشان حال ہے۔ تو ایسے لوگ خوش نصیب ہیں، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو لوگ اپنی پریشانی کے موقع پر یاد کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دروازے پر حاجت مندوں کی بھیڑ سے اکتانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے لوگوں کی ضرورتوں کو ہم سے وابستہ کیا ہے اور اس راستے سے ہمیں اپنا محبوب بندہ بننے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ راستہ بھی بندے کو بہت آسانی سے اللہ کا قرب حاصل کروا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کے لیے خوب نفع پہنچانے والا بنائے اور ہمیں بھی خوب روزی میں برکت عطا فرمائے کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرے۔ اس لیے اللہ سے خوب دعا مانگیں کہ اللہ ہمارا ہاتھ اوپر والا بنا دے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اوپر والا دینے والا اور لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے۔